لفظ لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال سبحانه وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. قابل احترام بھائیوں، معزز بزرگوں، زندہ و پائندہ دل نوجوانوں اور عزیزوں، حیا و عفت کی پیکر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہم روزمرہ کی زندگی میں ایک محاورہ بولتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. میں اس پہ بڑا غور کرتا رہا. قرآن و سنت کی روشنی میں اور فکر کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے صرف ایک ایڈیم اور ایک محاورہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی عدالت کا ایک اٹل قانون ہے. قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے اور تاریخ سے بھی ثابت ہے. قرآن مجید سے اس طرح سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اقوام دنیا میں بھیجی، جتنے بھی کافروں اور منافقوں کا انجام بیان کیا، جیسے وہ کرتے رہے ویسے ہی ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا يخادعون الله وهو خادعهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. یہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اہل کفر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ بھولے ہوئے ہیں کہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان کے دھوکے کی ان کو سزا دے گا. یسخرون، یہ مذاق کرتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا. اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.
یہ اہل ایمان کا تمسخر اڑاتے ہیں اور ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں اور ان کو سادہ لو سمجھتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا۔ ایک اور مقام پہ تو اللہ رب العزت نے دو ٹوک کہہ دیا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ اس کائنات میں جتنے بھی انصاف کرنے والے لوگ ہیں ان سے سب سے زیادہ انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، وہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عام زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں اگر آپ کا کوئی ملازم ہو، وہ اچھا سلوک کرے تو آپ اچھا کرتے ہیں، وہ برا کرے تو آپ کے دل میں اس کے بارے میں برے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عام روزمرہ کی زندگی میں اگر کوئی اچھا کام کرے تو دنیا والوں کا دستور ہے اس کو انعام دیتے ہیں، برا کام کرے دنیا والوں کا دستور ہے اس کو سزا دیتے ہیں۔ اسے بے وقوفی اور حماقت سمجھا جائے گا کہ جس کو انعام دینا تھا اس کو سزا دے دی جائے، جس کو سزا ملنی تھی اس کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے جائیں۔ جب ہم دنیا والوں کے معاملے میں اس کو حماقت سمجھتے ہیں، سب سے بڑے عدل والا، سب سے بڑے انصاف والا، سب سے بڑی طاقتوں والا، سب سے بڑی قدرتوں والا، سب سے بڑی حکمتوں والا، جس کا نام ہی عزیز اور حکیم ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے معاملہ نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں سزا ملنی تھی وہاں انعام دے دے، جہاں انعام ملنا تھا وہاں سزا دے دے؟ نہیں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، دنیا میں جتنے اچھے منصف ہیں ان سے بڑھ کے کیا انصاف کرنے والی اللہ کی ذات نہیں ہے؟ ان اللہ هو الحکم، سب سے بڑا منصف وہی ہے، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْحُكْمُ، سارے فیصلے اسی کے پاس لوٹتے ہیں۔ وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ، اللہ خود گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، اہل علم گواہی دیتے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ العزیز الحکیم، وہ ایسا سچا معبود ہے، ساری طاقتیں بھی اس کے پاس ہے اور اس کا ہر فیصلہ حکمت کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ اصل میں تقاضا ہے اللہ کی اس صفت کا کہ وہ حکم ہے، انصاف کرتا ہے، اللہ کی اس صفت کا کہ وہ عزیز ہے، اللہ کی اس صفت کا کہ وہ حکیم ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کی اس صفت کا کہ وہ الدیان ہے، ہر چیز کا نیکی ہو یا برائی، اس کا خوبصورت یا اس کا برا، اس کی سزا اور اس کی جزا کے مطابق بھرپور بدلہ دینے والا ہے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، جو برا کرتے رہے ان کا انجام برا ہی ہوا اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے رہے۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، اللہ نے جنتوں کے تذکرے کیے تو یہ فرمایا کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اب آپ تاریخ کی طرف آئیے، قرآن مجید کی طرف آئیے، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کے حوالے سے وہ برے لوگ جو دنیا میں ظلم و ستم کی کہانیاں رقم کرتے رہے، کفر و شرک کا ارتکاب کرتے رہے، اللہ کی بغاوت اور اس کی حدوں کو پھلانگتے رہے، اور وہ سمجھتے رہے کوئی مسئلہ نہیں، 40 سال 50 سال 100 سال گزر گئے ہمیں تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ خصوصاً آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو قیامت کے دن جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ہونا ہے، وہ ایک علیحدہ قضیہ ہے، جو موت کے وقت ہونا ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، جو قبر میں ہونا ہے وہ علیحدہ داستان ہے، جو میدان محشر میں ہونا ہے وہ علیحدہ ایک پوری سچائی پہ مبنی آخرت کی کہانی ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کبھی کبھی تو اللہ
दुनिया में दिखा देता है। इसी को हम मुकाफात अमल कहते हैं, इसी को हम टिट फॉर टैट कहते हैं, इसी को हम अपनी जुबान में जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसी को हम अरबी जुबान में कभी कभी यूं भी कह देते हैं, जज़ाउल अमली मिन जिन्सिही, जैसे इंसान करता है उसी किस्म का उसके साथ सलूक होता है। और एग्जैक्ट ये अल्फाज हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्तेमाल किए। इमाम अहमद किताब-उज़-ज़ुहद में लिखते हैं, हजरत अबू दरदा सहाबी रसूल है, पैगंबर के शागिर्द है, ये कहा करते थे, कमा तदीनु तुदानु, जैसे तुम करोगे वैसे ही तुम्हारे साथ सलूक किया जाएगा। इन्नल्लाह हुवा दय्यान व हुवा हय्युन ला यनाम, कुन कमा शिअता, याद रखना अल्लाह हर चीज का बदला देता है, वो जिंदा सलामत है, सोता नहीं, जो चाहते हो कर लो, लेकिन ये याद रख के बदला देने वाला आसमानों पे मौजूद है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक और रिवायत में अल्लाह के पैगंबर का फरमान भी इसमें बयान किया गया है, लेकिन उसकी सनद ज़ईफ है। लेकिन सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सही सनद के साथ मौकूफन ये साबित है, वो कहा करते कमा तदीनु तुदानु, बल्कि बाज़ की कुतुब के अंदर तो यहां तक लिखा है कि इस उसूल को तौरात में भी लिखा हुआ है, कमा तदीनु तुदानु, जैसे तुम करोगे वैसे ही तुम्हारे साथ होगा। तारीख को उठाइए, कुरान मजीद हमारे सामने एक बदतरीन सलूक कौम नूह का पेश करता है। जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को समझाते हुए, फलबिथ फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा, 50 कम 1000 साल तक दावत व तबलीग करते हैं। और दावत व तबलीग भी किस जज्बे से, इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, कहते अल्लाह मैंने न दिन देखा न रात देखी, मैं इनकी मजलिसों में गया, मैं इनकी महफिलों में गया, मैं इनकी निजी दोस्तियों में गया, मैंने इनके दरवाजे खटखटाए, मैं इनके डेरों पे गया, कभी ऊंची आवाज से, कभी कान लगा के, कभी डंके की चोट, कभी आस्ता आस्ता। ए अल्लाह मैं इस कौम को समझाता रहा, फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा, मैं समझाता था ये भागते थे, मैं आवाज देता था ये कानों में उंगलियां ठोस लेते थे, ये बैठे होते मुझे देख के कपड़े उठा के वहां से राह फरार इख्तियार कर लेते थे। हत्ता के मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब इनमें से एक शख्स मरने लगता, अपनी औलाद को सामने बुलाता, बेटों को बिठा के कहता, बेटा मैं दुनिया से जा रहा हूं, जाते हुए वसीयत करता हूं नूह पैगंबर की बात नहीं माननी, नूह के झांसे में नहीं आना। इल्जामात लगाते, युरीदु अन यतफज़्ज़ल अलैकुम, ये कोई मनसब हासिल करना चाहता है, इसके पेशे नजर कोई लीडरी है, इसके अंदर लीडरी का खुमार चढ़ा हुआ है, ये तुम्हारे ऊपर बरतरी हासिल करना चाहता है। कभी क्या इल्जाम, कभी क्या इल्जाम, कभी क्या इल्जाम, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों की तरफ से जनाब नूह की तरफ यह पैगाम भेज दिया, लन युमिन मिन कौमी इल्ला मन कद आमन, मेरे नूह पैगंबर मैं अर्शे बरी का मालिक कहता हूं, जिन्होंने इस्लाम लाना था वो ला चुके हैं, इसके बाद मजीद लोगों से इस्लाम लाने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर जनाब नूह ने हाथ उठा दिए, रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा। कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक व ला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। अल्लाह रोए ज़मीन पे मानने वाले जिन्होंने मानना था, जिनकी किस्मत में ईमान था, ईमान ला चुके,
اب تو ان کی نسلوں سے پیدا بھی ہوں گے تو کافر ہی پیدا ہوں گے۔ اے اللہ میں تیرا پیغمبر دعا کرتا ہوں، انی مغلوب فانتصر، میرے اوپر بڑے ظلم ہو گئے، اب تو ان سے بدلہ لے، بڑی پھپتیاں کسی گئیں، اب تو ان کا مذاق اڑا، میرے ساتھ بڑے ٹھٹے کیے گئے، اب تو ان کا بدلہ لے لے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا، کہا کشتی تیار کرو۔ جب کشتی تیار کر رہے تھے، کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، سردار لوگ پاس سے گزرتے کہتے دیکھو بیوقوف کیا کر رہا ہے، نہ یہاں ضرورت نہ یہاں کوئی مسئلہ، ایسے لکڑیاں جوڑ کے کشتی تیار کیے جا رہا ہے، پھر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ کا فیصلہ ہوا، جو منہ پیغمبر کی باتوں سے پاک صاف نہیں ہو رہے، زمین پہ طوفان بھیج کے اب ان کے وجود سے زمین کو پاک صاف کر دیا جائے گا۔ طوفان آیا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، پوری کی پوری روئے زمین سے پانی پھوٹنے لگا، آسمانوں سے بارش برسنے لگی، سمندروں میں طغیانی پیدا ہوئی، یعنی زمین جہاں جہاں تھی ساری کی ساری سرزمین اور اس کا چپا چپا وہاں سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے بارش برسنے لگی، اور اس کے علاوہ سمندروں میں طغیانی اور ان کی لہروں میں طوفان آنے لگا، حتیٰ کہ اس وقت جو کائنات کا اور زمین کا سب سے اونچا پہاڑ تھا پانی کے نیچے وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ ایک پہاڑ جودی جو تواضع، عاجزی، انکساری والا تھا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پہاڑ بھی اللہ سے ڈر رہا تھا، ڈرتے ڈرتے نیچے ہو رہا تھا۔ اس پہاڑ کو اللہ نے اوپر اٹھا کے کشتی کو اس کے اوپر رکھ دیا۔ جناب نوح اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان اور مخلوقات کشتی میں سوار تھی ان کو اللہ نے بچا لیا، باقی پوری کی پوری قوم اور پوری دنیا کو اللہ نے طوفان میں غرق کر کے ڈبو کے رکھ دیا۔ کیوں ڈبویا؟ وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کیوں ڈبویا؟ وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کیوں غرق کیا؟ وہ اپنی مستی کے اندر غرق تھے۔ کیوں غرق کیا؟ وہ شرک کے اندر غرق تھے۔ اور پورے کرے ارضی پہ کیوں ایسے کیا کہ پورے کرے ارضی کے اوپر ہی شرک پھیل چکا تھا اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا، جو توبہ سے اپنے آپ کو صاف نہیں کرتے ہیں پھر ان کو پانیوں کے عذاب سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم تشریف لائے، نمرود اس کے ساتھ مناظرہ ہوا اور اس کے دماغ میں ایسا خناس، قرآن مجید کہتا ہے بھلا اس شخص کی اوقات پہ غور تو کرو، الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، جو ابراہیم سے مناظرہ کرتے ہوئے محض اس وجہ سے ان کے ساتھ مناظرہ بازی، حجت بازی پہ اتر آیا تھا کہ اس کو اللہ نے اقتدار دیا تھا۔ جناب ابراہیم نے کہا اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، وہ ظالم بادشاہ کہتا ہے انا احیی و امیت، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ جناب ابراہیم اس کی حماقتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک اور موضوع کی طرف چل پڑتے ہیں، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر، رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم مغرب سے لا کے دکھاؤ، ہکا بکا رہ جاتا ہے، وہیں پہ انگشت بدندہ رہ جاتا ہے، جواب نہیں بن پاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے دماغ میں جو خناس بھرا ہوا تھا کہ میں بادشاہ، نہ جانے میرے پاس کیا کچھ ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں ارسل اللہ علیہم بابا من البعوض، اللہ اس طاقت
طاقتور کو کمزور ترین مخلوق کے ذریعے دماغ کا خناس نکالنے کے لیے مچھروں کا عذاب بھیجتے ہیں. ہر طرف مچھر ہی مچھر، مچھر ہی مچھر، زمین سے آسمان تک مچھروں کے بادل چھائے ہوئے، اور ان میں سے ایک مچھر اس کے ناک کے نتھنے کے ذریعے دماغ تک پہنچ جاتا ہے، اور اندر پہنچ کے اس ذلیل ترین حقیر ترین مخلوق کو رب اپنی قدرتوں سے زندہ بھی رکھتے ہیں. اور اس کے دماغ کے اندر جب وہ مچھر آواز نکالتا ہے، اس کے دماغ کو تکلیف ہوتی ہے، پھر اپنے آپ کو ہاتھوں سے پیٹتا ہے. جب اور تکلیف ہوتی ہے پھر اپنے ملازم سے کہتا ہے میرے دماغ پہ جوتے مارو، پھر اور تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ مقرر کر دیتا ہے کچھ ملازموں کو یہ اپنے تخت پہ بیٹھے بھی اس کے ملازم اس کے دماغ پہ جوتے مارتے رہتے ہیں. کما تدین و تدان. یہ دماغ کا خناس کبھی اللہ تعالیٰ ایسے بھی نکالتے ہیں. اپنے آپ کو متکبر سمجھنے والا، بڑا سمجھنے والا، اور نہ جانے کیا کچھ سمجھنے والا. پھر اس کے بعد فرعون کے ساتھ کیا ہوا وہ ایک علیحدہ داستان ہے. قوم فرعون کے ساتھ کیا ہوا وہ ایک علیحدہ داستان ہے. قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. یہ ظالم تو اتنے بڑے قد کاٹ والے تھے، من اشد منا قوہ کہا کرتے تھے ہم سے بھلا طاقتور کون ہو سکتا ہے. رب تعالیٰ نے جواب دیا ظالموں بھول گئے وہ عرش والے رب کو جس نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، وہ تم سے زیادہ طاقتوں والا ہے. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة كذبت ثمود وعاد. القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود. یہ سمودیوں نے، یہ عادیوں نے جھٹلایا، پھر آپ نے دیکھا نہیں ان کے ساتھ کیسے ہوا. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. قوم عاد نے جب جھٹلایا تو کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر ہوا کو چلایا 7 لیال 7 راتیں و8 ایام اور 8 دن، اور ہوا کا نام بھی رکھا سرسر، سخت سردی والی، سخت ٹھنڈک والی، یخ بستہ کر دینے والی. آتیہ حد سے گزری ہوئی، حد سے بڑی ہوئی، جیسے وہ حد سے بڑے ہوئے تھے ان کے اوپر ہوا حد سے بڑی ہوئی بھیجی گئی. ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، میاں بیوی سے، اولاد اولاد سے، ہمسایہ ہمسائے سے، یوں ٹکر کھاتا ہے. پھر طوفان آتا ہے، پھر وہ اوپر اٹھتے ہیں، آسمانوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے، پھر ان کو دیواروں کے ساتھ لگایا جاتا ہے، پھر ان کو نیچے پھینکا جاتا ہے. جیسے درخت سخت طوفان کے اندر کبھی ان کی ٹہنیاں ٹوٹی، کبھی ان کے تنے ٹوٹے، کبھی وہ ہواؤں سے جڑ سے اکھڑ کے رکھے گئے. حتیٰ کہ بعض مفسرین لکھتے ہیں جب ہوا زور سے ان کو نیچے پٹکتی ان کا سر کٹ کے علیحدہ ہو جاتا، دھڑ علیحدہ ہو جاتا. کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ اس قوم عاد کو اللہ نے گرے پڑے تنوں اور کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح بنا دیا تھا. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. کیا ان کا کوئی نام و نشان تمہیں دکھائی دیتا ہے؟ ان میں سے کوئی انسان تمہیں نظر آتا ہے؟ قوم لوط ان کی عجب سوچ تھی. مرد مرد کے ساتھ برائی کرتا، مرد مرد کے ساتھ برائی کرتا. ایک تو ہے تنہائی میں برائی کرنا، پھر اس پہ شرمندہ ہونا، پھر معافیا مانگ لینا. وہ قوم بھی ذلت کی کس انتہا کو پہنچ چکی تھی اور پستی کے کس گڑھے کے
اندر گزر چکی تھی اور انسانیت کی تذلیل کے کس لیول پہ ان کا آپ کہہ لیجیے اخلاقی سطح کس گراوٹ کا شکار ہو چکا تھا. اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، چوکوں چوراہوں میں، اپنے ڈیروں میں دبانگے دوہل یہ برائی کرتے تھے، حتیٰ کہ جناب لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت جوانوں کی شکل میں جب مہمان آتے ہیں، یوراؤن الیہ، وہ جتھوں کے جتھے دوڑے دوڑے حضرت لوط کے گھر میں آ جاتے ہیں. حضرت لوط اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتے ہیں، وہ ان کو توڑنے لگتے ہیں. اندر سے جناب نوح آواز دیتے ہیں، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، لوگوں تمہاری عقل پہ کیسے پردے پڑ گئے؟ یہ بیٹیاں کس لیے اللہ نے رکھی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے؟ ان سے نکاح کرو، اپنی شہوتوں کو پورا کرو، نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بنو. کیوں تم الٹی باتوں پہ اتر آئے ہو؟ کہتے ہیں نہیں ہمیں عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں، تو جانتا ہے لوط ہم کیا چاہتے ہیں، ہم اپنی خواہش کو کیے بغیر، پورا کیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں جناب لوط کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا. اللہ میرے مہمان نہ جانے کس کے بیٹے یہ خوبصورت، میرے گھر کے اندر یہ برائی آج ہو گئی تو میں کیا سر اٹھا کے چلوں گا. اللہ رب العزت ان کی پکار و نداؤں کو سنتا ہے. وَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، آنکھوں سے اندھے نبینے ہو جاتے ہیں. یہ دھمکی دیتے ہیں نوح پتہ نہیں تو نے ہمیں کیا کر دیا. صبح ہوتی ہے پھر تم مزہ چکھو گے تم ہمارے ساتھ کیا کر رہے. اللہ جناب لوط کو حکم دیتے ہیں صبح سے پہلے پہلے تم یہاں سے نکل جاؤ. یہ ظالموں کی بستی ہے، یہ الٹے لوگوں کی بستی ہے، یہ الٹی سوچ والوں کی بستی ہے، یہ الٹے کام کرنے والوں کی بستی ہے. یہ آج دنیا سمجھتی ہے کہ ہم بڑے لبرل، بڑے آزاد خیال ہیں. یہ وہی لبرلزم تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر تھا، اور ان سے کہتے تھے کہ جناب نوح تم بڑے پاک صاف بنتے ہو، تم بڑے پاک صاف بنتے ہو، ان پاک صاف لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، بڑے پاک صاف بنتے رہتے ہیں. جناب لوط یہاں تک کہتے ہیں تم میں سے ایک بھی بھلا انسان نہیں. الیس منکم رجل الرشید، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو میری بات کو سوچ لے، میری بات پہ غور کرے، میرے مہمانوں کی عزت کرے، مجھے پریشان نہ کرے. اللہ رب العزت جناب لوط علیہ السلام کی پریشانیوں، ان کے دکھوں مصیبتوں کو دیکھتے ہیں تو فرشتے گویا ہوتے ہیں ہم آپ کے مہمان ضرور ہیں، ہم نوجوان خوبصورت ضرور ہیں لیکن ہم انسان نہیں، ہم تو فرشتے ہیں. اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، ان الٹی سوچ والوں کی بستی کو الٹا کر دیا جائے گا. جناب لوط آپ اپنے آپ کو اور اہل ایمان کو لے کے یہاں سے چل پڑیے یہاں سے. صبح سے پہلے پہلے ان کے مقدر میں ہلاکت ہو چکی ہے. جعلنا عالیہا سافلہا وانطرنا علیہم حجارہ من سجیل منضود. اللہ پوری بستی کو اٹھاتے ہیں. امام ابن کثیر لکھتے ہیں بستی کو اتنا اوپر اٹھایا جاتا ہے آسمانوں کے فرشتے صدوم نامی اس بستی میں رہنے والے کتوں کے بھونکنے، گدوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنتے ہیں، پھر آسمانوں سے اوپر الٹا کر کے اس بستی کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا ہی کرو گے. وہ الٹی حرکتیں کرنے والے، ان کی بستی کو الٹا ہی کر دیا جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی جاتی ہے، پتھروں کی بارش برسائی جاتی ہے. تاریخ اور آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے. عہد نبوی میں آپ غور کر لیجئے، یہ مکہ
مکہ کا دور ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور اس میں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وڈیروں کے ملازم اور چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے غلامانہ زندگی بسر کرنے والے پوری جرأت کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں. اور وہ ظالم ابو جہل اپنی تلوار کو پکڑ کے جناب ابن مسعود کے سر میں یوں ٹھونے لگاتا ہے, چوکے لگاتا ہے, سزائیں دیتا ہے. وقت گزر جاتا ہے. ابو جہل کو کیا پتا اوپر عرش والا رب بھی ہے, وہ تو اپنی سرداری اور اپنے وڈیرائزم کے اندر غرور کے اندر مبتلا تھا. وقت گزر جاتا ہے. وہ دیان, وہ بدلے دینے والا رب حی لا ینام, ہمیشہ زندہ رہتا ہے, اسے نیند نہیں آتی, وہ سب کچھ دیکھتا ہے, اسے نہ اونگ کی ضرورت نہ نیند کی ضرورت. کن کما شئتا, جو چاہتے کر لو, لیکن یاد رکھ کے کما تدین و تدان, جو کرو گے ڈرنا تو پڑے گا, جو کرو گے سزا چکھنی تو پڑے گی. وقت اپنی رفتار بدلتا ہے, زندگی کے شب و روز گزرتے ہیں. مکہ سے ہجرت کر کے اللہ کے پیغمبر مدینہ منورہ میں چلے جاتے ہیں. ابھی پورے 15 سال بھی نہیں گزرے, 2 ہجری مدینہ منورہ میں بدر کا میدان سجتا ہے اور وہ بڑی شان و طراق کے ساتھ ابو جہل میدان بدر میں آتا ہے. 2 بچے اس کو نیچے پچھاڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہی عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں نئی تلوار تھی, میرے ہاتھ میں پرانی تلوار تھی. مجھے یاد آ رہا تھا مکہ میں یہ میرے ساتھ کیسے کیا کرتا تھا. میں اس کے سینے پہ بیٹھا تھا اور اس کے سینے پہ بیٹھ کے جیسے وہ مجھے سر پہ تلوار مارتا تھا, میں اس کے سر پہ تلوار ویسے ہی مار رہا تھا. 1-2 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. یہ تو اہل کفر ہے, لیکن یہ اصول اہل ایمان کے بارے میں بھی ہے. یہ تو سارے کفار, مشرکین, منافقین کی تاریخ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. لیکن جو اہل ایمان میں سے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہوتے ہیں, بالخصوص ان میں سے ایک گناہ کا یا 2 گناہوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں. قتل کا گناہ انسان بعض دفعہ کر لیتا ہے, جو آخرت میں سزا ہے وہ تو طے شدہ ہے نا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے میرے محدود علم اور مطالعے کے مطابق شرک کے بعد کسی گناہ کے بارے میں یہ وعید نہ قرآن میں آئی نہ حدیث میں آئی جو وعید قتل کے بارے میں آئی ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, جو جان بوجھ کے ایک نفس ایمانی کو قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم, اس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا. غضب اللہ علیہ, اللہ اس پہ ناراض ہے, اس پہ اللہ کی لعنت ہے اور اس کے لیے جہنم تیار ہے. حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ, اگر سارے آسمانوں والے اور زمین کے سارے انسان مل کر بھی ایک انسان کو قتل کرے تو اس ایک انسان کے ناجائز قتل کی وجہ سے سب آسمان و زمین والوں کو بھی اللہ جہنم میں ڈال دے گا, اگر وہ مل کے پلاننگ کرے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اور صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. لو ان اہل السماوات والارض, اس سے بڑی وعید کیا ہوگی, اس سے بڑی وعید کیا ہوگی. جو آخرت میں سزائیں ہیں وہ تو ملیں گی ہی, لیکن جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کبھی کبھی قتل کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے, دنیا میں بھی اس کا مزہ چکھا دیتا ہے. عراق کے ایک عالم ہے علامہ محمود شیخ
خطاب ان کا نام ہے، عظیم ایک اسکالر ہے اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بھی، وزارت کے منصب پر بھی فائز رہے ہیں، بڑی دنیا انہوں نے دیکھی ہے۔ ایک کتاب لکھتے ہیں عدالت السماء، کہ آسمان کی ایک عدالت ہے جو ابھی بھی لگی ہوئی ہے، جس کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جو اپنی آنکھوں سے واقع دیکھے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کیسے ہوتا ہے، یا اپنے کانوں سے سچے واقعات سنے، وہ اس کتاب میں درج کیے ہیں۔ وہ اپنے اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک شخص تاجر ہے، نیک ہے، صالح ہے، عبادت گزار ہے، ہمدرد ہے، غم گسار ہے، بیمار ہو جائے تو عیادت کرتا ہے، ضرورت مند ہو تو ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اس کا کاروبار کیا ہے؟ یہ بھی عراق کے ہے، وہ شخص بھی عراق کا ہے، کہتا ہے عراق سے کچھ سامان لے کے شام میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، شام سے کپڑے صابن اس طرح کی چیزیں لے کے عراق میں امپورٹ کرتے ہیں، یہ ان کا بزنس ہے۔ کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اپنے جوان بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تم نے میرا بوجھ میرے ساتھ بانٹنا ہے، میرا بوجھ میرے ساتھ تقسیم کرنا ہے۔ اپنے اس بیٹے کو روانہ کر دیتے ہیں۔ خصوصاً قتل اور زنا کے بارے میں انہوں نے ایسے واقعات لکھے، چشمدید یا مسموعات، کہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ اور بیٹے کو بھیجتے ہوئے کہتے ہیں اتق اللہ، بیٹا اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، واحفظ شرف اخواتک، تیرے گھر میں تیری بہنیں ہیں، تم سفر پہ جا رہے ہو، اپنی بہنوں کی عزت کا خیال رکھنا۔ حالانکہ وہ تو گھر میں نہیں، سفر پہ جا رہے، کہتے ہیں تم دوسرے ملک میں جا رہے ہو، بڑے بڑے وہاں شہر ہیں۔ یہ تقریباً 1930-40 کے لگ بھگ میرا اندازہ ہے، اس دور کا واقعہ ہے، جنگ عظیم اول سے پہلے کا۔ کہتے ہیں کہ تم دوسرے ملک میں جا رہے ہو، اپنی بہنوں کی عزت کا پاس رکھنا، خیال رکھنا۔ وہ نوجوان دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، شام کے شہر حلب کے اندر چند دن قیام کرتا ہے، عراق کی چیزیں وہاں بیچتا ہے، وہاں کی چیزیں خریدتا ہے۔ جب واپس آنا چاہتا ہے، شام گئے، رات کے اندھیرے میں ایک نوجوان دوشیزہ نوجوان بیٹی خوبصورت کپڑوں میں ملبوس اور سفید چہرے کے ساتھ چاندنی کی رات میں چمکتے دمکتے چہرے اور حسن و جمال کے ساتھ نظر آتی ہے۔ شیطان اس کے ذہن میں خیال پیدا کرتا ہے، یہ آگے بھاگ کے ظلم کرتے ہوئے اس کا بوسہ دیتا ہے، بوسہ دینے کے بعد شرمندہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے اور کوئی کام آگے بڑھ کے نہیں کرتا، پھر یہ واپس آ جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے، اس کا باپ انتظار میں ہے، یوں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہے، اور اس کے گھر کا ملازم جس کو ملازمت کرتے ہوئے زندگی کے 50 سال تقریباً وہ گزار چکا ہے، 50 سال سے اوپر گھر کے ملازم کی عمر ہے، کبھی اس نے گھر میں بری نگاہ سے ان کی بیٹیوں کو دیکھا نہیں، لیکن اچانک ایک دفعہ بیٹی کسی کام سے ملازم کو چیز پکڑانے آتی ہے، وہ اس کی بیٹی کو اور اس نوجوان کی بہن کو پکڑ کے اس کو بوسہ دیتا ہے۔ چھت پہ بیٹھے باپ یہ منظر دیکھتا ہے، وہ نوجوان واپس آ جاتا ہے۔ باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا کر کے آئے ہو؟ اتنا مال کمایا، اتنا بزنس ہوا ہے، اتنا پرافٹ ہوا ہے؟ کہتے میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا، میں بڑا شرمندہ ہوں بیٹے، میں اللہ کو گواہ بنا کے رب کی قسم دے کے تجھ سے پوچھتا ہوں کہ حلب شہر میں جہاں تم گئے تھے، کسی نوجوان بیٹی کا تم نے زبردستی بوسو کنار کا معاملہ کیا تھا اور اس کو بری نگاہوں سے دیکھا تھا، یہ مان جاتا ہے۔ پھر اس کا باپ کہتا ہے میرے گھر میں 50 سال کے قریب اس ملازم کو ہو گئے، اس نے تیری بہنوں کو کبھی بری نگاہوں سے نہیں دیکھا، ایک دن اس نے بھی مغرب کے قریب، مغرب کے بعد تیری بہن کا جب زبردستی بوسہ لیا، مجھے اسی وقت خطرہ ہو گیا تھا کہ تو نے اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت نہیں کی ہے۔ کما تدین تدان، جیسے کرو گے ویسے کرو گے۔ اور وہ پورے یقین سے کہتے ہیں
کہ مجھے یقین تھا کہ میں اللہ کے حقوق پورے کرنے والا، میں انسانوں کی خیر خواہی کرنے والا، میری بیٹیاں اللہ کی حفاظت میں ہیں، لیکن جس دن میری بیٹی کے ساتھ میری نگاہوں کے سامنے یہ حرکت ہوئی، میں نے ملازم کو کچھ نہیں کہا، وہ تو 50 سال سے یہاں تھا، لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا میرا بیٹا کسی کی بیٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اس کی سزا میرے گھر کے اندر مجھے مل رہی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مزید اس بزرگ نے اپنے نوجوان بیٹے کو کہا، بیٹا تم نے ایک دفعہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو گئے تھے، یہ بھی شرمندہ ہو گیا تھا، اگر تم آگے بڑھتے تو ہمارے گھر میں بھی یہ برائی آگے بڑھ جاتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ بھی تو ایک قرض ہوتا ہے، نوجوان اٹھاتے ہیں اور ان کی بہنیں اور بیٹیاں جوان ہو کے اس قرض کو چکاتی ہیں اور واپس کرتی ہیں۔ کما تدین و تدان، جیسے کرو گے ویسے کرو گے۔ آئندہ خطبات جمعہ میں یہ موضوع انشاءاللہ جاری رہے گا، اس کی ہم مزید آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے وضاحت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو خطائیں ہم نے زندگی میں کی ہیں اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔